السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ اس وقت ہم امیر اہل سنت کے ساتھ سفر میں ہیں، اور میں چاہوں گا کہ امیر سنت ہمیں بتائیں کہ کہاں کہاں جانا ہوا اور ابھی ہم کہاں سے واپس آ رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے کہ اچھا نیکی کی دعوت کا بھی سلسلہ ہوگا اور فوائد حاصل ہوگا انشاءاللہ۔ یہ الحمدللہ امیر سنت ساتھ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ابھی ہم کیٹل فارم گئے تھے، کچھ ریکارڈنگ ہم نے کی وہاں، اور کچھ اچھے سوال جواب بھی ہوئے جو انشاءاللہ وقتاً فوقتاً اب ہم سوشل میڈیا پر بھی دیں گے، نیت ہے مدنی چینل پر بھی دیں گے، اور اس طرح نیکی کی دعوت کی دھوم مچے گی۔ کچھ شرعی مسائل جو لوگوں کے ذہن میں ہوتے ہیں، اللہ نے چاہا وہ بھی اس طرح ان کو معلوم ہوں گے۔ تو پھر میرے راستے میں حاجی عمران سے عرض کیا کہ اگر قبرستان میں بھی چلے جائیں، نکلے ہی، اور مطلب کچھ بازار گاڑی میں بیٹھے تھے، اور جو بھی ریکوائرمنٹ ہے ہماری نکلنے کی وہ پوری تھی اس حساب سے۔ پھر یوں والدہ کی قبر پر حاضری دی، فاتحہ خوانی کی وہاں، اور اب یہ کہ گھر کی طرف اس وقت ہم گھر کی طرف ہی جا رہے ہیں۔ یہ ہماری گاڑیاں جا رہی تھیں ماشاءاللہ۔ میرے سننے سے یس کروں گا کہ ابھی کیٹل فارم آپ گئے، تو کیٹل فارم کا تجربہ آپ کا کیسا رہا وہاں جانوروں کے تعلق سے؟ ظاہر کچھ نہ ان معلومات میں اضافہ ہوتا ہے، تو یوں بھی وہاں بھی اضافہ ہوا۔ یہ سینگ کاٹنے کے تعلق سے جو آپ کو بتایا گیا، یہ پتہ نہیں کیوں یہ کرتے ہیں جانوروں کے ساتھ، سمجھ نہیں آ رہی۔ جو جس طرح کی صورتحال بتائی تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے شاید لوگوں کو اس بات کا اندازہ نہیں کہ جانور کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ واللہ عالم کیا مسئلہ ہے۔ وہ سینگ کاٹنے کا اور ہے، وہ سینگ جڑ سے اکھاڑتے ہیں، جی، یہ بچڑوں کے اکھاڑتے ہیں، اس کو بے ہوش کر کے بھی اکھاڑتے ہیں۔ تو بے ہوش کریں گے تو بے ہوشی میں تکلیف نہیں ہوتی ہوگی، اور وہ زخم ہو جاتا ہے، جڑ سے اکھاڑتے ہیں۔ پھر اس میں کچھ یہ لوگ اپنے حساب سے جو بھی دوائی وغیرہ بھرتے ہیں، تو پھر آہستہ آہستہ کچھ ماہ میں اس میں گوشت بن جاتا ہے، اور پھر یہ کہ اس میں سینگ اگتا ہے نیا، وہ چھوٹا سا ہوتا ہے۔ جی، تو یہ ایک جانور میں ایک خوبصورتی آ جاتی ہے۔ اور اگر بڑی عمر کا جانور بڑے سینگ والا ہو تو یہ قربانی کے لیے خاص کر ہوتا ہے۔ تو یہ بڑے سینگ والے پر گاہ ہاتھ نہیں رکھتا، یہ چھوٹے سینگ والے ہی نظر آ رہے ہوتے گھروں پہ جنرلی، کہ جو لوگ لاتے ہیں قربانی کے لیے، تو اس کی خوبصورتی آ جاتی ہے، اس لیے کرتے ہیں۔ قبرستان جانے کا آپ کو جو ایک ذوق اور شوق میں نے دیکھا ہے، تو والدہ کی جو قبر پر حاضری کی آپ کی نیت ہوتی، تو اس کے علاوہ جیسے ہم بھی اپنے والدہ یا والد صاحب کی یا کسی کی قبر پہ جاتے ہیں، تو ایک تو والدین کی، عزیز کے رشتہ دار کی قبر کی حاضری کی نیت کے ساتھ ساتھ کوئی اور نیت کی جا سکتی ہے قبرستان کے تعلق سے؟ اپنی موت کو یاد کرنا ہے، اور قبر کو یاد کرنا ہے کہ قبر میں کیا ہوگا اور کیسے ہوگا، کہ عنقریب میرے ذہن میں یہ آ رہا جیسے عنقریب اب میری قبر پر بھی فاتحہ پڑھی جا رہی ہوگی، اور یہ ہے فائنل ہے، مطلب کوئی کتنا ہی مطلب چاہے بوڑھا ہو یا جوان ہو، مرنا تو سب کو ہے۔ جوان زیادہ بوڑھا ہو کر مرے گا، مگر زیادہ تر جوانی میں ہی لوگ جا رہے ہیں، جوانی یا دیڑھ عمر، بچپن میں ایک دن کا بچہ بھی فوت ہوتا ہے۔ موت تو ہر صورت میں یاد رکھنی چاہیے۔ وہ غوث پاک کی طرف سے، غوث پاک کی طرف ایک یعنی کہ منسوب ہے ایک جملہ کہ ان ٹوٹی پھوٹی قبروں کو دیکھ کر عبرت پکڑ، کہ کیسے حسینوں کی مٹی پلید ہو رہی ہے۔ کیا آدمی گھوپا کرے اکڑے اپنے حسن پر کیا ناز کرے، یہ حسن مٹی میں مل جائے گا، اور جیتے جی بھی حسن کو تو زوال لگ ہی جاتا ہے۔ ابھی کچھ ہی دیر پہلے جب ہم لائیو نہیں تھے، تو لائیو سے کچھ دیر پہلے میں نے، کیونکہ ہم سفر ساتھی قبرستان سے ابھی ہم پلٹ رہے تھے، تو لوٹتے ہوئے امیر سنت کلام پڑھ رہے تھے، تو ایک بڑا دقت بھرا اور افسوس کلام تھا۔ تو میں چاہوں گا کہ وہ کلام، اب وہ تو چل ہی رہا تھا، پھر کلام پڑھتے پھر امیر سنت رکے،
تو پھر ذہن میں ایک بات آئی کہ چل اب گھر کی طرف جا رہے تھے تو ہم کچھ دیر کے لیے آپ کے ساتھ لائیو ہو جائیں اور بیان کر دیں گے کہاں کہاں کیا کیا ہوا تھا. لیکن میں یہ چاہوں گا کہ وہ کلام جو آپ پڑھ رہے تھے وہ کلام اگر آپ ایک بار پھر ہم کو سنا دیں انشاءاللہ امید ہے کہ ہمارے فیس بک کے دیگر کو بھی امید فوائد حاصل ہوگا. سبز گنبد والے منظور دعا کرنا جب نظر کا وقت آئے دیدار عطا کرنا. میں گورے اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا. میں گورے اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا. امداد میری کرنے آ جانا میرے آقا. امداد میری کرنے آ جانا میرے آقا. روشن میری تربت کو للہ شغال کرنا جب نظر کا وقت آئے دیدار عطا کرنا. مجرم ہوں جہاں بھر کا محشر میں بھرم رکھنا. رسوائے زمانہ ہوں دامن میں چھپا لینا. مجرم ہوں دل سے خوف قیامت نکال دو. سایہ گناہگار پہ دامن کا ڈال دو. مجرم ہوں جہاں بھر کا محشر میں بھرم رکھنا. رسوائے زمانہ ہوں دامن میں چھپا لینا. منظور دعا میری محبوب خدا کرنا. منظور دعا میری منظور دعا میری محبوب خدا کرنا جب نظر کا وقت آئے دیدار عطا کرنا. اچھا یہاں شاید کوئی وسوسہ کسی کو آ سکتا ہے کہ دعا تو اللہ سے مانگتے ہیں. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یہ عرض کرنا کہ منظور دعا میری، تو دعا کے کئی معنی ہیں. ایک تو دعا وہی کہ وہ عبادت میں اللہ سے دعا مانگی جاتی ہے، تو دعا کے یوں لفظی معنی یہ بھی ہوتے ہیں پکارنا.
تو یہ بارگاہ رسالت میں عرض کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ میری پکار منظور کر لیں، مقبول کر لیں، بس میری پکار سن لیں اور مجھے بس وہ نزا کے وقت دیدار عطا کر دیں، مجھے کلمہ پڑھا دیں، مجھ پر اپنی رحمت کی چادر اڑا دیں، رحمت کا سایہ کر دیں۔ میں کوئی ایسا پرابلم نہیں ہے، مطلب شاید کسی کو وسوسہ ہے۔ اچھا ماشاءاللہ، تمنا تو بہت اچھی ہے نا، یہ کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نزا کا وقت تو ہمارا اور آپ کا جو ہے زیبا رخ انور نگاہوں کے سامنے ہو، آپ کا جلوہ نظر آ جائے، تو کیا اس کے لیے کوئی جیسے عرض تو ہم کرتے ہیں بارگاہ رسالت میں صلی اللہ علیہ وسلم، کاش قبول ہو جائے، لیکن اس کے لیے کوئی ورد وظیفہ کوئی ایسا عمل بھی ہوتا ہے کہ جس کے لیے ہم یہ تمنا کریں کہ میں عمل کروں گے مجھے آخری وقت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب؟ تمنا، دعا، بندہ دعا کرتا رہے، تمنا کرتا رہے، ذہن بنا رہے۔ وہ میں نے پڑھا تھا کتاب میں کہ بلی جو ہے نا، یہ درخت کے نیچے بعض اوقات بیٹھ جائے گی اور یہ پرندہ اوپر ہوگا اور اس کا وہ تصور باندھتی ہے، اتنا تصور باندھتی ہے، اس کا تصور اتنا پکا ہو جس کو وہ اپنے مراقبہ بھی کہتے ہیں، مراقبہ کرتی ہے۔ تو وہ بعض اوقات پرندہ جو ہے نا اس کے تصور کی کشش سے کھنچ کر زمین پر آتا اور یہ جھپٹا مار کے پکڑ لیتی ہے۔ یہ میں نے کتاب میں پڑھا، مذہبی کتاب میں پڑھا۔ تو یہ مطلب ہم جب جس چیز کا تصور کریں گے وہ خواب میں بھی تو آتی ہے نا، تصور کرتے رہے، کاروبار ہوگا تو وہ خواب میں دھندے کرتا رہے گا، جو جھگڑا لو وہ خواب میں جھگڑے کرتا رہے گا۔ یہ تو شاید کسی کو تجربہ بھی ہوگا ہمارے سامنے، جو ذہن میں سوال ہوتا ہے، جو ذہن میں جو چیز ہوتی ہے وہ عموماً خواب میں وہ اچھی تمنا کرنی چاہیے۔ ہم نعتیں پڑھتے رہیں گے، درود شریف پڑھتے رہیں گے، کلمہ پڑھتے رہیں گے، تو موت کے بعد کلمہ یاد آ جائے گا انشاءاللہ۔ کلمہ پڑھتے رہیں گے، اسی طرح ہم آقا کا تصور کرتے رہیں گے کہ بس آخری وقت ہمیں کوئی نہیں چاہیے، آقا کا جلوہ چاہیے انشاءاللہ۔ ان کا کرم جو بھی ہوگا ان کے کرم سے ہوگا، اپنا کوئی کمال نہ سمجھے، اس کو عاجزی کرتا رہے، تو جب ان کا کرم ہو جائے گا تو دونوں جہاں میں بیڑا پار ہو جائے گا۔ مجھے کسی نے غالباً سفر کے دوران قصہ سنایا تھا کہ کوئی مریض تھا جنرل مریض تھا، یعنی کوئی بظاہر کوئی اس کی وہ شان و شوکت یا کوئی دھوم دھڑکا یا کوئی علامہ یا پیر صاحب نہیں تھے، عام کوئی مسلمان۔ وہ لوگ جمع تھے، اس کی بس وہ آخری لمحات چل رہے تھے، وہ اچانک بستر پر کھڑا ہو گیا۔ مجھے کسی نے بستر پر کھڑا ہو گیا، ہاتھ مانگ کر وہ مریض کہنے لگا یا رسول اللہ آپ نے کیوں تکلیف فرمائی؟ اور پھر وہ واپس بستر پہ آیا اور اس کی روح نکل گئی۔ تب لوگوں کو پتا چلا وہ اتنا خوش نصیب، اتنا بڑا عاشق رسول اللہ کہ وہ ظاہر یہی بتا رہا تھا کہ سرکار تشریف لائے تھے اس کو لینے کے لیے، یہ بھی تو اس نے عرض کیا نا یا رسول اللہ آپ نے کیوں تکلیف لی؟ یہ اس کی عاجزی تھی، اور جو بھی اس کے منہ سے نکلوایا گیا۔ تو یہ کہ ہمیں ان کو یاد کرتا رہنا چاہیے، ورنہ مرتے وقت کوئی گانے بول رہا ہوتا ہے، کوئی گالیاں بک رہا ہوتا ہے، اس طرح کے قصے بھی ہوتے ہیں۔ خوش نصیب ہوتا ہے، درود شریف پڑھ رہا ہوتا ہے، کلمہ پڑھ رہا ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں خوش نصیب کر دے کہ مرتے وقت کلمہ نصیب ہو جائے، ایمان سلامت رہے، اللہ پاک برے خاتمے سے آمین آمین آمین۔ میرے اسلام بھائیو، الحمدللہ ہم لائیو رہے اور لائیو ہوتے ہوتے اللہ کا شکر ہے اس وقت ہم گھر تک پہنچ چکے ہیں۔ فیضان مدینہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا، فیضان مدینہ کے لیے انشاءاللہ کل جمعرات ہے اور کل انشاءاللہ ہفتہ وار اجتماع بھی ہے، اور ہفتہ وار اجتماع کے بعد پاکستانی وقت کے مطابق تقریباً رات 9:45 بجے سے یہ مدنی مذاکروں کا سلسلہ شروع ہوگا، جو کہ عید کی رات یعنی 10 راتیں 11 راتیں ہمیں ملیں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ سلسلہ ہمارا جاری رہے گا۔ اجازت دیجیے، بہت بہت شکریہ، السلام فی امان اللہ۔ یا اللہ پاک جنہوں نے مجھے سلام لکھے، میں سب اسلامی بھائیوں کو، عاشقان رسول کو عرض کر رہا ہوں، جنہوں نے مجھے سلام لکھے یا میری مدنی بیٹیوں نے سلام لکھے، سب کی نیت سے میں کہتا ہوں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک آپ سب کی جائز مرادوں پر رحمت کی نظر فرمائے، وہ خوش دلی کے ساتھ
قربانی کرنے کی سعادت بخشے. جن پر واجب ہے وہ دل چھوڑا نہیں کریں کہ مہنگائی ہے, جانور مہنگا ہے. ایک ایک پیسہ جتنا خرچہ ہوگا سب کا ثواب تو ملے گا نا. تو ضرور اللہ کی راہ میں قربانی کیجیے گا. اللہ قبول فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.